حضرت حبیب ازمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ایوم گن۔ آپ ستیہ اور وفا پر عمل کرنے والے، وشواس کی دولت سے پریپورن اور ایکانت میں جیون بسر کرنے والے بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور آپ کے تپ اور کرامت بہت ادھک ہیں۔ پرارمبک دور میں آپ بہت دھنی تھے اور بصرہ والوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور قرض دار پر جب قرض کے لیے کہنے کے لیے جاتے تو اس سمے تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہیں ہو جاتا، اور یدی کسی کارن وش قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے سمے کے برباد ہونے کا قرض دار سے جرمانہ وصول کرتے اور اس رقم سے جیون بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں قرض وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ اس کی پتنی نے کہا کہ نہ تو میرا پتی گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی رقم ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا سارا گوشت تو ختم ہو چکا، البتہ سری شیش رہ گئی ہے، یدی تم چاہو تو وہ میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ اتو آپ اس سے سری لے کر گھر پہنچے اور پتنی سے کہا کہ یہ سری سود میں لی ہے، اسے پکا ڈالو۔ پتنی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس پرکار تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی پربندھ قرض داروں سے سود لے کر کرتا ہوں، اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک بھکاری نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ یدی تجھے کچھ دے بھی دے تو اسے دھنوان تو ہو نہیں جائے گا، پرنتو ہم غریب ہو جائیں گے۔ بھکاری جب نراش ہو کر واپس چلا گیا تو پتنی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ سالن کی بجائے خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے پتی کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور دشکرم سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر ایک شکشا ملی۔ آپ نے پتنی کو گواہ بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر قرض داروں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں لڑکے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے شور مچانا شروع کیا کہ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی دھول سے ہم پر نہ پڑے اور ہم اس جیسے پاپی نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بڑے دکھی ہوئے اور حسن بصری کی سیوا میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت کی کہ آپ نے بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں ایک قرض دار آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے بھاگو مت، اب تو مجھے تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک پاپی کی چھایا تمہارے اوپر نہ پڑ جاتی۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہمارے پاؤں کی دھول اس پر پڑ جائے اور اللہ ہمارا نام پاپیوں میں لکھ دے۔ ایشور کیسے کھیل کرتا ہے۔ آپ نے بچوں کی یہ بات سن کر اللہ سے کہا کہ تیری قدرت بھی کتنی وچتر ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیکی نامی کی گھوشنا بھی کروا دی۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو ویکتی میرا قرضدار ہو وہ اپنا کاغذ اور روپیہ واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی ساری دھن دولت اللہ کے مارگ میں لٹا دی، اور کچھ بھی جب شیش نہ رہا تو انت میں ایک مانگنے والے کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کے دے دیا، اور دوسرے کے سوال پر آپ نے اپنی پتنی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں پتی پتنی لگ بھگ اردنگن ہو گئے۔ پھر فرات ندی کے کنارے ایک پوجا استھل نرمان کر کے اور عبادت میں ویست ہو گئے، اور کارکرم بنا دیا کہ رات دن میں گیان کی پراپتی کے لیے حسن بصری کی سیوا میں پہنچ جاتے اور رات بھر عبادت کرتے رہتے۔ چونکہ قرآن کریم کا اچارن آپ صحیح شبدوں کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کو ازمی کی اپادھی دے دی۔ ایک بار پتنی نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں ویست رہ کر جب گھر پہنچے تو پتنی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا دیاوان ہے، اور اس کی دیا ہی کے کارن مجھے مزدوری مانگنے کا سہس نہیں ہو سکا، لیکن اس نے سویم ہی کہہ دیا ہے کہ 10 دن کے بعد جب تمہیں ضرورت ہوگی پوری مزدوری دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا،
تو ایک اور تو اپنی سوچ میں ڈوبے چلے جا رہے تھے، اور دوسری اور اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا اور ایک ذبح ہوئی بکری، گھی، شہد، 300 درہم ایک غیبی ویکتی کے ہاتھوں آپ کے گھر پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ سندیش بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دے، جس کے بدلے میں ہم اس سے بھی ادھک مزدوری دیں گے۔ اتیو جب آپ گھر کے دروازے پہ پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی سگندھ آ رہی تھی۔ اندر جا کر پتنی سے حال چال پوچھا تو اس نے پوری گھٹنا سنا دی اور سندیش بھی آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب کیول 10 دن کی عام تپسیا کا اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ پردان کیا ہے تو یدی خاص دھیان کے ساتھ عبادت کروں تو جانے کتنا انعام ملے گا۔ اتہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اتنی تلینتا کے ساتھ عبادت میں ڈوب گئے کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے و ان کے لیے دعا کرنے کے درجے تک پہنچ گئے۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ کے بندوں کو بہت لابھ حاصل ہوا۔ ایک عورت فریاد کرتی ہوئی آپ کی سیوا میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا بچہ کھو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم ہے۔ آپ نے اسے وہ 2 درہم لے کر خیرات کر دیے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا۔ اتیو گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو نشچے ہی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر کے پوچھا کہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا میں تو کرمان میں تھا اور میرے استاد نے گوشت لینے کے لیے بازار بھیجا۔ راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی کہ جو مجھے یہاں تک اڑا لے آئی، اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دے۔ اس ایک گھٹنا سے آپ کی دعاؤں کی برکت کا انومان لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لیکھک فرماتے ہیں کہ یدی کوئی یہ سوال کرے کہ اتنی جلدی ہوا نے کس پرکار پہنچا دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان کا تخت ایک دن میں 1 مہینے کی دوری طے کر سکتا ہے اور بلقیس کی تخت پل بھر میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے تو یہ گھٹنا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ بصرہ میں ایک بار بڑا سخت اکال پڑا تو آپ نے قرض لے کر کھانا غریبوں میں بانٹا اور ایک تھیلی تکیے کے نیچے رکھ لی۔ جب کوئی قرض لینے آتا تو اس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے۔ آپ کا مکان بصرے کے چوراہے پہ تھا اور ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پہ رکھ دیے اور سیم کہیں نہانے چلے گئے۔ یہ بڑا اچھا ہے۔ اچانک حضرت حسن بصری کا اس طرف سے آنا ہوا تو آپ نے ان کا لباس پہچان کر سوچا کہ یہ تو حبیب اعظمی کے کپڑے ہیں، چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ یدی کوئی اٹھا کر چل دیا تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر آپ کپڑوں کی حفاظت سے وہیں ٹھہر گئے۔ جب حبیب اعظمی واپس آئے تو حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے چھوڑ کر چل دیے تھے؟ یدی کوئی اٹھا کر لے جاتا تو کیا ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کے بھروسے پہ چھوڑ گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن بصری ایک بار حبیب اعظمی کے پاس گئے تو اس سمے ان کے ہاں جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا۔ آپ وقت کے لیے وہیں سامنے رکھ دیا، اور جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو ایک مانگنے والا آ پہنچا تو حضرت حبیب اعظمی نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے اٹھا کر اسے دے دی۔ اس پر حسن بصری نے فرمایا کہ تم میں شالینتا تو ضرور ہے لیکن گیان نہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے سے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہیں دینی چاہیے بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے؟ یہ سن کر وہ خاموش رہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سر پر تھال رکھے ہوئے حاضر ہوا جس میں وبھن پرکار کے سوادشٹ کھانے موجود تھے اور اسی کے ساتھ 500 درہم بھی تھے۔ آپ نے وہ درہم تو غریبوں میں بانٹ دیے اور کھانا حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ کر سوئم بھی کھانے بیٹھ گئے، اور کھانے سے نپٹنے کے بعد حضرت حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کی گڑنا نیک لوگوں میں تو اوشیہ ہوتی ہے، لیکن کاش وشواس کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہتر تھا۔ مطلب ان کے شیشے تھے لیکن آگے نکل گئے۔ ایک بار حسن بصری مغرب کی نماز کے سمے آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حسن بصری نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمدو کی بجائے الحمدو
چھوٹی ہ سے مطلب کچھ وہ کرت کر رہے ہیں، مطلب وہ کچھ غلط پروناؤنس کر رہے تھے. تو یہ سوچا کہ ہاں کہ آپ چونکہ قرآن کا اچارن صحیح نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اتہ انہوں نے اپنی الگ نماز پڑھی. لیکن اسی رات کو سپنے میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. بولا اے اللہ، تیری پرسنتا کا سادھن کیا ہے؟ کہا گیا کہ تو نے ہماری پرسنتا پائی پر اس کے استھان کو نہیں سمجھا. آپ نے پوچھا وہ کون سی پرسنتا تھی؟ کہا کہ یدی تو حبیب ازمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو تیرے لیے ساری عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کی کلپنا تو کی لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے اچارن کا صحیح ہونا کم درجہ رکھتا ہے. اچارن امپورٹنٹ نہیں ہے، بھاونا امپورٹنٹ. کہا جاتا ہے کہ ایک بار حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب ازمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب ازمی سے معلوم کیا تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہے. لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن بصری کا پتہ نہ لگ سکا. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ 7 بار سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے. پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب ازمی سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا. آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، پر یدی وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس سے میرا کیا دوش ہے؟ اتہ دوبارہ پھر تلاشی لی گئی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے. حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب ازمی سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی مان نہیں کیے رکھا اور صاف صاف ان کو میرا پتہ بتا دیا. انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ بچے رہے، اور یدی میں جھوٹ سے کام لیتا تو پھر ہم دونوں اوشی گرفتار کر لیے جاتے. یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا منتر پڑھ دیا تھا جس کے کارن میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 بار آیت الکرسی، 2 بار سورہ اخلاص اور 2 بار امنر الرسول پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا. حضرت حسن بصری کہیں جا رہے تھے تو دجلہ ندی کے کنارے حضرت حبیب ازمی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حسن نے کہا کہ دریا کے پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کی پرتیکشا میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ بیر اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر مصیبت اور پریشانی کو بہتر جانو اور اللہ پر بھروسہ کر کے پانی کے اوپر چلے جاؤ. یہ کہہ کر سوئم پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پہنچ گئے. یہ حال دیکھ کر حضرت حسن بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے بے ہوشی کا کارن معلوم کیا تو فرمایا کہ حبیب کو گیان میں نے سکھایا، لیکن اس سمے وہ مجھے نصیحت کر کے سوئم پانی کے اوپر چلے گئے، اور اسی گھٹنا سے میں بے ہوش ہو گیا کہ جب قیامت کے دن پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا تو یدی میں اس سمے بھی محروم رہ گیا تو کیا حال ہوگا. پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حضرت حبیب سے پوچھا کہ تم کو یہ درجہ کس پرکار حاصل ہوا؟ تو فرمایا کہ میں دل کی کالک دھوتا ہوں اور آپ کاغذ کالے کرتے رہتے ہیں. یہ سن کر آپ نے فرمایا افسوس، دوسروں نے تو میرے گیان سے لابھ اٹھایا لیکن مجھے کچھ نہ مل سکا. لیکھک فرماتے ہیں کہ یدی کسی کو یہ سندے ہو کہ حبیب ازمی کا استان حضرت حسن بصری سے شریشٹھ تھا تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ نے گیان کو ہر چیز پر پرمکھتا پردان کی ہے. اسی کارن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمبودھن کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیں کہ اے میرے رب میرے گیان میں بڑھوتری کر. اور جیسا کہ مشائخ کا کتھن ہے، طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں رہسیہ کا، کیونکہ کرامتوں کی پراپتی عبادت سے سمبند رکھتی ہے اور رہسیوں کا سمبند بدھی اور سوچ وچار سے ہے. جیسا کہ حضرت سلیمان کی حکومت ہر چیز پر تھی لیکن انوسرن حضرت موسیٰ علیہ کا کرتے تھے.
اور स्वयं अल्लाह के नबी किताब वाले न होने के कारण सदैव उन्हीं की किताब पर अमल करते रहे। हजरत इमाम शाफी और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल किसी जगह मौजूद थे कि हजरत हबीब अज़मी भी इत्तेफाक से वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि मैं इनसे एक सवाल करूंगा, लेकिन इमाम शाफी से ने मना करते हुए फरमाया कि अल्लाह में विलीन लोगों से क्या सवाल करोगे, इनका तो मतलब ही अलग होता है। लेकिन मना करने के बावजूद उन्होंने ये सवाल कर ही डाला कि जिस व्यक्ति की 5 नमाजों में से एक नमाज कज़ा हो गई हो और वो ये भूल गया हो कि कौन सी नमाज कज़ा हुई, तो उसे क्या करना चाहिए। हजरत हबीब अज़मी ने फरमाया कि सब नमाजों की कज़ा करे, क्यों? इसलिए कि वह अल्लाह से गाफिल होकर इतना अनादर क्यों कर गया। ये सुनकर इमाम शाफी ने कहा कि मैंने इसलिए मना किया था कि इन लोगों से कोई सवाल न करो, ये सब करो, ऊंचा जवाब दे देंगे, पूरा रिपीट करो। एक बार अंधेरे में आपके हाथ से सुई गिर पड़ी, उसी समय गैब से आपका मकान रोशन हो गया। अतः आपने आंखें बंद करके फरमाया कि मैं बिना चिराग के सुई तलाश नहीं करना चाहता। एक लड़की 20 साल तक आपके यहाँ रही, लेकिन कभी आपने उसका चेहरा नहीं देखा। और एक दिन उसी लड़की ने से फरमाया कि जरा मेरी लड़की को आवाज दे दो। तो उसने कहा कि हुजूर मैं ही तो आपकी हूँ लड़की। तो फरमाया कि 30 साल में मेरा ध्यान अल्लाह के सिवा किसी तरफ गया ही नहीं, यही वजह है कि तुमको पहचान नहीं सका। जिस समय आपके सामने कुरान की तिलावत होती तो व्याकुल होकर रोने लगते। एक दिन किसी ने सवाल किया कि आप कुरान की मतलब किस प्रकार समझ लेते हैं, जबकि यह अरबी भाषा में है और आप अज़मी हैं। फरमाया कि मेरी जबान यद्यपि अज़मी है, लेकिन मेरा दिल अरबी है। एक बार किसी कोने में बैठे फरमा रहे थे कि जिसका दिल तुझसे प्रसन्न न हो उसको कोई खुशी हासिल न हुई, और जिसको तुझसे हमदर्दी न हो उसको किसी से हमदर्दी न हो। लोगों ने कहा कि जब आप एकांतवास होकर दुनिया के सारे मामलों से अलग हो चुके हैं तो ये बताइए कि प्रसन्नता किस चीज में है। तो फरमाए कि प्रसन्नता तो केवल उसी दिल को है जिसमें किसी प्रकार नफरत और कड़वाहट न हो। एक हत्यारे को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तो उस रात लोगों ने उसे सपने में अच्छे लिबास पहने जन्नत में टहलते हुए देखा। जब उससे पूछा कि तुमने तो हत्या की थी, आखिर इस दर्जे तक कैसे पहुंच गए? उसने कहा सूली देते समय हबीब अज़मी उधर आग निकले और मेरी तरफ देखा, ध्यान देते हुए मगफिरत की दुआ की। ये उसी दुआ की बरकत का नतीजा है।